کوشش کرنے والوں کو میرا سلام۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ایک غریب مالک کا بیٹا دنیا کا سب سے مہنگا فٹ بالر بن گیا۔ یہ ہے دنیا کا سب سے بہترین فٹ بالر، نام ہے کرسچیانو رونالڈو۔ آپ سب کو یہ جان کر جھٹکا لگے گا کہ رونالڈو فٹ بال کھیل کر سالانہ 100 ارب روپے کماتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ شہرت کے تخت پر بیٹھنے والے کا بچپن ٹپکتی ہوئی چھت کے نیچے گزرا ہے۔ آج میں آپ کو رونالڈو کی زندگی کے چند ان لمحوں کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ رونالڈو نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ رونالڈو کون ہے۔ یہ 5 فروری 1985 عیسوی کو پرتگال کے شہر انچل میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام کرسچیانو رونالڈو دوس سینٹوس ہے۔ رونالڈو کے والد رونالڈ ریگن کے بہت بڑے فین ہیں، جو کہ امریکن ایکٹر اور پھر بعد میں امریکن پریزیڈنٹ بھی بنے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رونالڈو رکھا۔ رونالڈو پرتگال سے تعلق رکھنے والے ہیں اور فی الحال مانچسٹر کلب کی طرف سے کھیلتے ہیں۔ رونالڈو پرتگال کے نیشنل کلب کے کیپٹن بھی ہے۔ آج ان کی کمائی اتنی زیادہ ہے کہ وہ عربوں کے بنگلے میں رہتے ہیں، دنیا کی سب سے مہنگی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ ان کی زندگی ہمیشہ سے اسی طرح نہیں تھی۔ ان کی زندگی ایک فلم کی کہانی سے کم نہیں تھی۔ بچپن میں رونالڈو ٹپکتی ہوئی چھت کے نیچے اپنے خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے خاندان میں ان کے علاوہ 2 ماں باپ، 2 بھائی اور 1 بہن بھی تھی۔ ایک غریب خاندان میں پیدا ہونے والا رونالڈو کا باپ پرتگال میں ایک مالی کا کام کرتا تھا۔ وہ پارک میں پودوں کی کٹائی اور ان کو سرسبز رکھنے کا کام کرتے تھے۔ چھوٹی عمر سے ہی رونالڈو نے فٹ بال کھیلنا شروع کیا۔ رونالڈو کو بچپن ہی سے فٹ بال کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ رونالڈو کے اتنے شوق کی وجہ سے ان کو 8 سال کی عمر میں ہی انڈورینا سپورٹس کلب میں چن لیا گیا۔ ان کی والدہ کا نام ماریا ہے۔ ماریا بچپن میں رونالڈو کو کرائے بیبی کے نام سے پکارا کرتی تھی، کیونکہ بچپن میں جب بھی رونالڈو فٹ بال کھیلتا اور پھر ہار جاتا یا اچھی طرح فٹ بال نہیں کھیل پاتا تو وہ میدان میں ہی رونا شروع کر دیتا تھا۔ رونالڈو بچپن میں کلاس سے زیادہ میدان میں ملتا تھا۔ رونالڈو کو فٹ بال کا اتنا شوق تھا کہ تقریباً 10 سال کی عمر میں ہی رونالڈو کو پرتگال کے سب سے بڑے سپورٹ کلب میں داخلہ مل گیا۔ 10 سال کی عمر میں ہی سب سے بڑے سپورٹس کلب میں چن جانے کے بعد یہاں رونالڈو 2 سال تک کھیلتے رہے۔ رونالڈو کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے دوست البرٹ فرینٹو کے بہت شکر گزار رہیں گے۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ البرٹ اور رونالڈو ایک ہی کلب کے لیے کھیلتے تھے۔ ایک دن جب سپورٹنگ لزبن کے آفیشیلز ٹرائل لینے آئے تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جو سب سے زیادہ گول کرے گا اسی کو ہی لیا جائے گا۔ رونالڈو کی ٹیم 3-0 سے جیت گئی، جس میں پہلا گول رونالڈو نے کیا اور دوسرا البرٹ نے کیا۔ وہ تیسرا گول جس نے سب کو امپریس کر دیا۔ دراصل البرٹ تیسرے گول کے لیے فٹ بال اکیلے گول کیپر کے پاس لے گیا تھا۔ اسے فٹ بال کو صرف ہلکا سا پش کرنا تھا، لیکن اس نے گول نہیں کیا بلکہ رونالڈو کو پاس کیا، جس سے رونالڈو نے یہ گول کیا اور اکیڈمی میں ایڈمیشن بھی پایا۔ جب رونالڈو نے اپنے دوست سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو البرٹ نے جواب دیا کہ رونالڈو مجھ سے اچھا کھیلتا ہے۔ رونالڈو اور البرٹ کی دوستی اس حادثے کے بعد اور مضبوط ہو گئی اور وہ آج تک دوست ہے۔ رونالڈو کا اچھا کھیل دیکھنے کے بعد سپورٹنگ لزبن کے بڑے افسران نے رونالڈو کو 15 پاؤنڈ میں سائن کر لیا۔ یہ کلب لزبن میں تھا اور اسی وجہ سے رونالڈو کو 12 سال کی عمر میں ہی اپنے خاندان کا ساتھ چھوڑ کر لزبن جانا پڑا۔ اپنے خاندان کو چھوڑ کے جانے کا رونالڈو کو بہت دکھ ہوا۔ جب رونالڈو 15 سال کا ہوا تو ان کے والدین کو پتا چلا کہ رونالڈو کے دل میں ایک خرابی ہے۔ جب ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو پتا چلا کہ رونالڈو کے دل میں کچھ گڑبڑ ہے، جس کی وجہ سے ان کو ڈاکٹر نے فٹ بال کھیلنے سے روک دیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یا تو ان کو دل کی سرجری کرنی ہوگی یا ہمیشہ کے لیے فٹ بال کھیلنا چھوڑ دے گا۔ 8 سے 10 گھنٹے فٹ بال کھیلنے والے رونالڈو کو فٹ بال چھوڑنا بالکل نامنظور تھا اور اسی وجہ سے انہوں نے ڈاکٹروں کو سرجری کے لیے کہا۔ اس سرجری میں جان جانے کا بھی خطرہ تھا۔ سرجری سے ریکور ہونے کے بعد رونالڈو پھر سے فٹ بال کھیلنے کے لیے تیار ہوا۔ اسی دوران میں رونالڈو کی زندگی میں ایک پریشانی آئی جب شراب پینے کی وجہ سے ان کے والد فوت ہو گئے۔ اس پریشانی نے رونالڈو کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ رونالڈو اپنے والد صاحب کے بہت قریب تھے اور اس حادثے کی وجہ سے رونالڈو نے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ان کے والد ہی گھر کے اکیلے کمانے والے تھے، جن کے چلے جانے کے بعد رونالڈو کے گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ رونالڈو کی ماں ماریا کو دوسروں کے گھروں میں جا کر کھانا بنا کر اپنے گھر کا گزارا کرنا پڑ رہا تھا، لیکن رونالڈو نے ان سبھی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنے فٹ بال کے کھیل کو جاری رکھا۔ لگاتار محنت کے دم پر آگے جا کر رونالڈو ایک اچھے کھلاڑی بنے۔ رونالڈو نے اپنا پہلا کلب میچ 17 سال کی عمر میں کھیلا۔ اچھا کھیل کھیلنے کی وجہ سے اس گیم سے ان کو بہت فائدہ ہوا اور سن 2003 میں 18 سال کی عمر میں رونالڈو کو مانچسٹر یونائٹڈ نے 17 ملین امریکی ڈالروں میں سائن کیا۔ حالانکہ انہوں نے مانچسٹر میں جرسی 28 کی مانگی تھی، لیکن انہیں نمبر 7 ملا، جو ابھی بھی ان کی جرسی کا نمبر ہے۔ مانچسٹر یونائٹڈ جوائن کرنے کے بعد رونالڈو نے FA کپ میں جیت کے ساتھ آغاز کیا اور پھر لگاتار 3 پریمیئر لیگ ٹائٹل اور 1 چیمپئن لیگ ٹائٹل اور 1 فیفا کپ
अपनी टीम को जितवाया। और 2009 में रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड से $132 मिलियन देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। यह किसी भी फुटबॉलर के लिए तब तक का सबसे एक्सपेंसिव फुटबॉल एसोसिएशन ट्रांसफर था। रियल मैड्रिड का यह कॉन्ट्रैक्ट 2009 से 2015 तक का था और इस दौरान में भी रोनाल्डो की गेम का लेवल और शोहरत बढ़ती गई। रियल मैड्रिड में रहते हुए उन्होंने 15 ट्रॉफीज जीती, जिसमें 2 ला लीगा टाइटल्स और 4 चैंपियन लीग की है। और सन 2018 में रोनाल्डो को इटली के क्लब जुवेंटस ने £100 मिलियन में साइन किया। 30 साल से ऊपर खिलाड़ियों के लिए फुटबॉल की हिस्ट्री में अब तक का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पूरी लाइफ में उन्हें कई टाइटल और अवार्ड मिल चुके हैं। 2015 में पुर्तगीज फुटबॉल फेडरेशन ने उन्हें बेस्ट पुर्तगीज फुटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम का खिताब दिया। 2016 और 2017 में रोनाल्डो वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट थे। वो टाइम मैगजीन के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। रोनाल्डो एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने 5 चैंपियन लीग टाइटल जीते हैं, 2 मैनचेस्टर यूनाइटेड और 3 रियल मैड्रिड के लिए। लेकिन उनका पैसा और नाम कमाने के बाद आप सभी को ये जानकर हैरानी होगी कि रोनाल्डो अपनी सभी कमाई अपने ऊपर खर्च नहीं करते। वो अपने पैसों को गरीबों की मदद करने के लिए खर्च करते हैं। और कहा जाता है कि रोनाल्डो अकेले एक यतीम खाना को चलाते हैं, जिसमें 600 से ज्यादा बच्चों का खर्चा वो खुद उठाते हैं। रोनाल्डो की कामयाबी इस मकाम तक पहुंच चुकी है जहां पहुंचना हर खिलाड़ी का ख्वाब होता है। और किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाता है तो समझ जाएगा कि आप एक कामयाबी को छू चुके हैं। आप जिस भी फील्ड में हैं, मेहनत और कोशिश की वजह से कामयाबी तक पहुंच सकते हैं। रोनाल्डो की जिंदगी से हम यही सीखते हैं।